غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مقصود جامع۔ میں چند دنوں سے ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا کیونکہ میری طبیعت ناساز ہے، اور ابھی بھی آپ میری آواز سے اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال آج مجھے اپنے ننیہال جانا تھا تو میں بائک پر نکل جاتا ہوں کیونکہ مجھے جمعہ سے پہلے پہنچنا تھا۔ راستے میں ایک اسٹور پر رک کر پانی کی بوتل خرید لیتا ہوں کیونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ پھر مجھے استنجا کرنا تھا تو میں اسی بوتل کے بچے ہوئے پانی سے استنجا کرتا ہوں، اور اس طریقے کی پانی رکھنا اور ساتھ میں بوتل اس لیے ہمیشہ رکھتا ہوں تاکہ ضرورت کبھی بھی آن پڑ سکتی ہے، اس وقت اپنے آپ کو ناپاک ہونے سے بچا سکوں، کیونکہ طہارت آدھا ایمان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو۔ خیر، پھر میں اپنے نانی کے گاؤں پہنچ جاتا ہوں اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کر لیتا ہوں، اور مسجد میں داخل ہوتے ہی میری بہت ساری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس مسجد میں پورے ایک مہینے رمضان المبارک میں کچھ سال پہلے میں نے تراویح مکمل سنایا تھا، اور لوگوں نے میرے قرآن پڑھنے کو بہت ہی سراہا تھا۔ خیر، اللہ تکبر سے بچائے اور نظر بد سے بھی بچائے۔ گھر واپسی پر میں ایک غیر مسلم بھائی کے پاس سے کچھ فروٹس خریدتا ہوں اور ان کے ساتھ اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہوں، جس سے وہ غیر مسلم شخص بھی مجھے حضرت حضرت کہہ کر پکار رہا تھا، کیونکہ جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو بدلے میں آپ کو بھی عزت دیتا ہے۔ مگر کوئی کمیونٹی کو کوئی ریپرزینٹ کرنے والا شخص کسی کو عزت دیتا ہے اور اس کو جب عزت ملتی ہے تو محض اس شخص کو عزت نہیں مل رہی ہوتی بلکہ اس پوری کمیونٹی کو عزت مل رہی ہوتی ہے۔ اور میرے لباس سے یہ تو ظاہر تھا کہ میں ایک مسلم ہوں، اور اگر میں کسی غیر مسلم کو اپنے اخلاق حسنہ سے متاثر کر رہا ہوں تو یہ بھی ہمارے نبی کی بہت پیاری سنت ہے، کیونکہ ایک یہودی جو ہمارے نبی کو بہت تکلیفیں دیتا تھا، لیکن جب وہ بیمار ہوا تو ہمارے نبی اس یہودی کی عیادت کے لیے گئے اس کے گھر، اور حضور کے اس حسن سلوک سے وہ بہت متاثر ہوا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق حسنہ سے لوگوں کو متاثر کریں تاکہ لوگ اسلام کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ بہرحال گھر واپسی پر جنگل سے میرا بھائی ابو تراب کچھ پتے توڑ لاتا ہے بکریوں کے لیے، کیونکہ جس طرح سے ہمیں انسانوں سے محبت ہوتی ہے اس طریقے سے جس کے گھر میں بکری ہوتی ہے یا کوئی جانور ہوتا ہے تو اس سے بھی اسی طریقے سے نسبت ہوتی ہے۔ تو ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ بے زبانوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو مقصود جامع کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔